جی مفتی صاحب، آج میں ٹائم چونکہ ہے ٹھیک ٹھاک تو تھوڑا زیادہ ٹائم لوں گا. ٹاپک ہے جو کافی بڑا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں کئی پارٹس میں پوچھ لوں اس پہ آپ سے کوشچن. پراپر صاحب کی جو میریجز کو لے کے ہے، میں نے آپ کے ویڈیوز دیکھے لیکن اس میں وہ سوال مجھے ملے نہیں. اچھا تو میں نے کافی مہینوں سے اس پہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے کوشچن. میں یہ نہیں کہوں گا یہ سارے کوشچن میرے ہیں، میں ایماندار رہوں گا یہاں پہ. جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو کچھ نان مسلم کے بھی ہیں، سائٹ سے بھی ہیں، لیکن آدھے کوشچن میرے خود کے ہیں. جی تو میں کوشچن پہلے حضرت عائشہ کی شادی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. جی اور یہ کوشچن ہے، یہاں پہ میں کوئی بلاسفیمی وغیرہ کرنے نہیں آیا ہوں، تو یہ نہ سمجھا جائے. اگر کوئی ایسا لگتا ہے کسی کو تو میں پہلے سے معذرت بھی چاہوں گا کوشچن کے ریگارڈنگ. جی ہاں بولیے. تو جیسے حضرت عائشہ سے جب شادی کی گئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی کم عمر میں کی گئی کہ تاکہ بعد میں حدیثوں کو کمپائل کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی کم ایج کی اگر مہیلا رہیں گی تو زیادہ آسانی رہے گی. تو اس سے اچھا مجھے لگتا ہوتا کہ خدا جو ہے اگر پروفٹ صاحب کو اگر کوئی بیٹا دے دیتا تو وہ زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیسٹیمنی کہی جاتی ہے وومن کی وہ ہاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اور رسول جو ہے وہ مہلا نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ جی اگر ایسا ہوتا تو آپ آج یہ کہہ رہے ہوتے کہ بھائی اسلام میں تو عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، کہ نیریٹر کے طور پر بھی عورت کو برداشت نہیں کیا گیا. آپ یا کوئی اور یہ کہہ رہا ہوتا کہ بھائی نیریٹر کے طور پر تو برداشت کر لیتے، یہاں تک کہ اس رول میں بھی، کہ جس رول میں ایک عورت کوئی کردار ادا کر سکتی ہے وہاں پر بھی ایک بیٹے کو لے آئے. اچھا یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی بیٹا زندہ کیوں نہیں رہا؟ بیٹے تو ہوئے، 3 بیٹے جی ہوئے جی ہیں، لیکن زندہ نہیں رہے. اس سے کیا ہوتا؟ دیکھیں اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں بیٹا ہوتا اور وہ بیٹا زندہ رہتا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا لازمی نتیجہ نکلتا، لیکن اب جو حکمت نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امت میں نیپوٹزم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں اپنے ہی سامنے جو خاتمہ کیا تھا، شاید ایسا ہوتا کہ بیٹے ہونے کی صورت میں امت اس کو یہ سوچتی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے تو پھر انہی کو نائب ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی، بیٹی کے شوہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں وہ خلیفہ بنے ضرور، لیکن پہلے خلیفہ نہیں بنے، وہ چوتھے خلیفہ بنے. اور جس ترتیب پر وہ خلیفہ بنے ہیں وہی ترتیب صحیح بھی ہے. یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس کو آپ نیپوٹزم نہیں کہیں گے کیونکہ وہ نمبر 4 پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ ہے. اب رہی یہ بات جو اصل ٹاپک ہے آپ کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا، چونکہ عورتیں آپ نے کیا کہا آدھی عقل ہوتی ہے ان کی. نہیں، جو ٹیسٹیمنی ہے وہ ہاف ہے، یہ آیا ہے. دوسرا پوائنٹ دوسرا. جی جی ہاں، تو ٹیسٹیمنی اور نریشن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ٹیسٹیمنی کا تعلق جرائم سے، کورٹ سے، عدالت سے، اور اسلامی جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں بدرجہ مجبوری ان جگہوں پر آئیں، بحالت مجبوری. لہٰذا ایک نہیں 2 کی قید لگا دی، یعنی جرم اگر ایسی جگہ ہو رہا ہو کہ ایک نہیں 2 عورتیں اس کو دیکھ رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اب اگر وہ رپورٹ کرنا چاہیں اور عدالت میں کیس لڑنا چاہیں تو یقیناً وہ وہاں پر آئیں. لیکن اگر کوئی ایک آدھ عورت دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے عدالت میں ٹیسٹیمنی دینے میں بھی گڑبڑ ہو جائے، اور اسلامی مزاج بھی یہ نہیں کہ عورتیں زیادہ عدالتوں کے چکر کاٹیں. اس لیے وہاں پر یہ شرط لگا دی گئی کہ 2 عورتیں ہونی چاہیے اور 2 کی گواہی 1 کے برابر ہوگی. روایت یعنی نیریشن یہ گواہی نہیں ہے، اگرچہ اس کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، لیکن یہاں اسلام نے عورت کے اوپر مکمل اعتماد کیا کہ اگر ایک عورت بھی گواہی نریشن کرے گی اور رپورٹ کرے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو اس کو قابل قبول سمجھا جائے گا. تو یہ فرق ہے. لیکن آپ نے جو اس کی بنیاد بنائی ہے وہ بنیاد درست نہیں ہے. آپ نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کم عمر میں اس لیے کیا گیا تاکہ وہ دین کی حفاظت کر سکیں، اور آپ نے اس میں نریشن کو جوڑ دیا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدھے دین کی
حفاظت فرمائے. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ کی جگہ بیٹا ہی ہوتا, آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں, تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بیٹا دن رات گھر میں ہی رہتا, وہ باہر بھی جاتا, اس کی پبلک لائف ہوتی, اس کی سوشل لائف ہوتی, اس کی خالی فیملی لائف تو ہوتی نا. تو جو چیز ایک بیوی جانتی ہے اپنے شوہر کے تعلق سے, یا جن باتوں کا وہ احاطہ کر سکتی ہے, وہ باتیں بیٹا بھی نہیں جانتا, ان باتوں کا بیٹا بھی احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے وہ حکمت کبھی بھی بیٹے کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے حاصل ہوئی. جی اوکے, سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے اس میں مفتی صاحب کہ جو پروفیٹ صاحب نے جب حضرت عائشہ کی بات آتی ہے تو اس میں کلچر کو فالو کیا, لیکن جب حضرت زینب کی بات آتی ہے تو اس میں کلچر کو ڈسٹروائے کیا. تو یہ دو الگ الگ پہلو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر امپورٹنٹ نہیں ہے, اصل خدا کا حکم اور دین امپورٹنٹ ہے. کلچر اگر امپورٹنٹ ہوتا تو پھر تو جو عرب کا کلچر تھا اس میں تو بہت ساری چیزیں تھیں, صرف شادی ہی کیوں. اس کلچر کا حصہ مورتی پوجا بھی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کلچر کا حصہ یہ تھا کہ ایک عورت کی شادی 10 مردوں سے ہوتی تھی, اس کو بھی ابالش نہیں کرنا چاہیے تھا. شراب, جوئے, سٹے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا, یہ سارے اس کلچر کا حصہ تھے. تو اس میں کسی بھی کلچرل پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی اگر کلچر امپورٹنٹ ہوتا. کلچر امپورٹنٹ ہے ہی نہیں, کلچر سیکنڈری چیز ہے, اصل امپورٹنٹ ہے خدا کا حکم. اصل جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے دین. دین سے جو چیز ٹکرائے گی کلچر بھی ہوگا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا, اور دین سے جو چیز موافق ہوگی اگر وہ کلچر کا حصہ ہے تو اس کو باقی رکھا جائے گا. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا یہ دین کا حصہ ہے, اگرچہ کلچر کے خلاف ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلچر کو ڈسٹروائے کر دیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا کلچر کے مطابق تھا اور دین کا بھی حصہ ہے, تو آپ نے اس کلچر کو باقی رکھا. جی, اب یہ جو اگلا کوشچن ہے مفتی صاحب یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے, حالانکہ یہ انڈونیشین ایک ایکس مسلم ہے, اس کے چینل پہ مجھے ملا تھا جی کہ 6 سے 9 سال کے بیچ میں کیا یہ لازم ہے کہ پروفیٹ صاحب نے حضرت عائشہ کو ٹچ بھی نہیں کیا, کیونکہ ایک ایسی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی کہ جس میں لکھا ہے کہ پروفیٹ وزٹڈ ٹوائس اے ڈے آفٹر میرڈ ٹو حضرت عائشہ. تو وائی ہی وزٹڈ, وہ کدھر ہے حدیث؟ اور ایک تو یہ کہ پہلے وہ سامنے لائی جائے حدیث, اس کے بغیر. صحیح بخاری ہاں 3905 آئی تھنک. اس طرح تو مشکل ہو جائے گا آئی تھنک لگا کے. نہیں یہی ہے 3905. بخاری 3905. اچھا, جب تک حدیث نکال رہے اتنی دیر میں عاصم بھائی کا استقبال کر لیتا ہوں. جی عاصم بھائی السلام علیکم. میسج کر دیا کرے عاصم بھائی آنے سے پہلے, جگہ بن جائے گی جلدی. آ گئے عاصم بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حال چال ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے عاصم بھائی کی, کیا مجھے ہی نہیں آ رہی ہے یا مجھے بھی نہیں آ رہی ہے؟ مجھے لگ عاصم رہا بھائی تھا کی آواز نہیں آ رہی ہے, شاید ان کی طرف انٹرنیٹ پرابلم ہو. میں مسلمان بھائیوں سے پھر سے درخواست کر رہا ہوں ابھی رک جائیں تھوڑا دیر, بعد میں جوائن کر لیجیے گا 1.5-2 گھنٹے بعد. یہ ابن دغینہ والی روایت ہے, بہت طویل, بہت لمبی روایت ہے. اس میں کس جگہ ہے کہ شادی کے اگلے دن حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے گئے؟ نہیں, یہ والی بات نہیں, یہ لکھا ہے کہ آفٹر میرج ایوری ڈے پروفیٹ وزٹڈ مائی ہاؤس ٹوائس اے ڈے. نہیں, میں ٹھیک ہے, ایک منٹ, پہلے تو یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا اس میں لکھا ہوا ہے, اور اگر ایسا ہے بھی تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ٹوائس اے ڈے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا رہے تھے. وہ تو پہلے سے جاتے آ رہے تھے, یعنی روزانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں جانا. اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ اس لیے جا رہے تھے, یہ تو شیطانی حرکت ہے. کہ اس پہ ایک فتویٰ کا ریفرنس اس میں لکھا گیا سعودی عربیہ سے 31409 سعودی عربیہ کے کسی مفتی کا فتویٰ ہے کہ ایک مفقاتہ کوئی ورڈ ہوتا ہے تھائنگ کر کے, اس پہ کیا ورڈ ہوتا ہے؟ penetrating through the thighs. اوکے, اس کا مفقاتہ کوئی ورڈ ہے. اوکے, اس پہ کئی فتوے دیے گئے ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ پرمیسیبل ہے کہ اگر مائنر ہے گرل, اس کی مینسٹریشن نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اصل بات یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا, پوائنٹ یہ ہے.
وہ اس نے سعودی عرب سے کیا فتوا نکلا وہ ایک الگ ایشو ہے. یہ اصل ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ کیا ایسا ہوا, اور مجھے اس حدیث میں ابھی تک وہ بات نہیں مل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہو, لیکن مجھے نہیں مل رہی ہے کیونکہ بہت لمبی حدیث ہے. تو یہ جو اس نے نکالی ہے بات نا, یہ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح تو ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے روزانہ ہی کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں جاتے تھے. لیکن یہ جانا تو حضرت عائشہ سے نکاح سے بھی پہلے تھا. ہاں یہ رہا, تو یہ آ گیا. قالت لم عاقل ابوی قط الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا. دیکھیں کتنا بڑا یہ, دیکھیں مسٹر ایکس, یہ جو مرتد ہوتے ہیں نا, انڈونیشیا کا ہو کہ ملیشیا کا ہو کہ انڈیا کا کہ پاکستان کا, ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے, یہ سارے دھوکے باز ہوتے ہیں. اس لیے کبھی بھی ان کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے. اب دیکھیں میں آپ کو حدیث عربی تو مجھے مل گئی, اب میں آپ کو انگلش پڑھ کے سنا رہا ہوں. جی اچھا جی. The wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, I never remembered my parents believing in any religion other than the true religion. ٹھیک ہے, یعنی میرے جب ہوش سنبھالا تو وہ مسلمان تھے, کسی دوسرے ریلیجن میں وہ بلیو نہیں کرتے تھے میرے ہوش سنبھالنے کے بعد. پہلے وہ الگ بات ہے, رائٹ, یہ تو بات واضح ہے. اوکے اوکے, اب آگے کیا رہی, and I don't remember a single day passing without our being visited by Allah's messenger in the morning and in the evening. کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کوئی دن گزرا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں صبح اور شام. گویا کہ یہ پریکٹس تو شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ شادی کے اگلے دن ایسا ہوا؟ حضرت عائشہ حدیث کی شروعات ہی ایسے کر رہی ہیں کہ اپنے گھرانے کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے شروع سے, وہ بتا رہی ہیں. اس میں یہ کہا لکھا شادی کے بعد آ گئے تھے اگلے دن سے. اوکے, اس لیے میں آپ سے کلیئر کرنے آیا تھا کہ وہ والی لائن بس اس میں تھی. تو یہ اصل میں یہ دھوکہ دھڑی جو ہے نا, یہ بہت غلط چیز ہے. اور اس کی وجہ ہے میرے بھائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے, آپ لے کر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جو اسلامو فوبز ہیں ان کے پاس دراصل اعتراضات ختم ہو چکے. بھائی لے دے کر کیا ہے, وہی حضرت عائشہ کی میرج, وہی حضرت زینب سے میرج, وہی حضرت صفیہ سے میرج. میں کہتا ہوں ساری لسٹ نکال دو, 50-60 اعتراضات ہوں گے, اور کیا ہوں گے اس سے زیادہ. ٹھیک ہے, وہی گھوم پھر کے آتے رہتے ہیں. آپ اتنے سال سے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ جو آبجیکشنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو حفظ ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, کوئی آدمی 2 سے 3 مہینے بھی دیکھ لے, سارے آبجیکشنز اس کو پتہ چل جاتے ہیں. 60-70 سے زیادہ, بہت مان لیا 100 سے زیادہ نہیں ہے اعتراضات. اب ایک مرتد کو, اسلام و فوب کو ریلیونٹ رہنے کے لیے نیا مال چاہیے, نیا مسالہ. وہ کیا کرے گا, وہ اس طریقے کی حدیثیں ڈھونڈے گا, اس میں اپنے الفاظ ڈالے گا, کہے گا بھائی مجھے اعتراض ایک نیا مل گیا, میں نے ریسرچ کی ہے. ورنہ جتنے بھی اعتراضات گزشتہ 3-4 سال تو ہمیں ہو گئے اس موضوع کے اوپر کام کرتے ہوئے ایکٹیولی, تو ہم نے دیکھا کہ جو اعتراضات اور آبجیکشنز ان اسلاموفوبز اور مرتدوں کی طرف سے آتے ہیں, یہ ان کے اپنے نہیں ہیں, بلکہ یہ بھی اورینٹلسٹ کے ہیں, جو گزشتہ 200 سال پہلے سے انہوں نے اٹھانے شروع کیے ہیں, اور جن کا جواب تحریری شکل میں یعنی لکھ کر ہمارے اسکالرز نے کئی مرتبہ دیا ہے. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو وہی آبجیکشن اب سوشل میڈیا پہ آنے لگے, اب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جواب دے رہے ہیں. نیا کچھ نہیں ہے, نیا میٹیریل کچھ نہیں ہے. جو نیا میٹیریل لے کر آ رہا ہے اس نے دھوکہ دھڑی کی ہے, یہ طے ہے. جی, اس لیے مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنے آتا ہوں کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی انفارمیشن ملے تو جو اس چھیتر کے ماہرین ہیں ان سے جا کے کنفرم ضرور کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے مفتی صاحب, ماجہ کی حدیث ہے 6-8. حضرت عائشہ said when one of us menstruated, the Prophet ordered her to gird herself with a cloth, then he had intercourse with her. ایک منٹ, ابن ماجہ کی کیا حدیث ہے؟ 6-8. 6-8. Encyclopedia Islam. اوکے, اسی وہ وقال اغسلی. اچھا, اس میں تو وہ بات نہیں 6-8 میں. 6-8 Encyclopedia Islam. ابن ماجہ ہے نا, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 6-8. ہاں تو اس میں تو وہ حدیث نہیں ہے. sunna.com میں دیکھ رہا ہوں میں. یہ شاید نمبر اس میں نہیں ہوگا. انسائکلوپیڈیا اسلام اگر آپ ڈالیں گے تو آ جائے گا.
اچھا کیا ہے ترجمہ دوبارہ بولیں. Hazrat Aisha said, when one of us menstruated, the Prophet ordered her to gird herself with a cloth, then he had intercourse with her. نہیں, اچھا وہ میں سمجھ گیا کون سی روایت کی آپ بات کر رہے ہیں. میں اس کی عربی بھی نکال لیتا ہوں. اس کا میرا کوشچن کر لوں میں پورا کہ جب پروفٹ صاحب کی 11 وائف تھی تو کیا ضرورت پڑی کہ جو وائف مینسس سے ہے ان سے ہی اس دوران گرد کر کے بھی میں جی اچھا دیکھیں جی. اچھا اس میں وہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے نا اس کا اگلا جملہ پڑھیں. نہیں میرے پاس اتنا ہی ہے جو میں نے سائٹ سے نکالا تھا تو اس میں یہی چیز پوری نہیں ہے. ہاں یہ جو آدھی باتیں ہیں نا ان سے ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں. حدیث کا ترجمہ ہے کہ if one of us was menstruating, the messenger of Allah would tell her to tie her waist wrapper around herself if the bleeding was heavy. Then he would embrace her. And who among you, اب یہ ہے اصل جملہ. ایک تو یہ کہ embrace her, intercourse کی بات نہیں ہو رہی ہے, embracing کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک آگے ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں who among you can control his desire as the messenger of Allah used to control his desire. کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب جیسے پروفٹ صاحب اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کر سکتے تھے ویسے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہاں لیکن یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے اس موقع پر کہ انہوں نے انٹرکورس کو کنٹرول کیا. انٹرکورس نہیں کیا. انٹرکورس کرنا ہی تو حرام ہے نا. اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام بھی کسی دوسری وائف کے ساتھ کر سکتے تھے, اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس وائف کا جو دن ہے اور اس کی ان وائف کی کا یعنی دینی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ وہ اس وائف کے ساتھ رہیں, تو محض اس لیے کہ وہ اس پیریڈ میں منتھلی سائیکل میں ہے ان کو چھوڑ کر وہ کہیں اور چلے جائیں تو یہ تو ان کی حق تلفی ہو جائے گی. اچھا ٹائم فکس رہتا تھا ساتھ رہنے کا. آل رائٹ ڈن اوکے. پھر ایک اور حدیث ہے مفتی صاحب, پھر میں باقی اگلی بار پوچھ لوں گا. اگلے کچھ بندوں کو بھی دے دے بھائی موقع. بس ایک لاسٹ ہے, کافی لاسٹ ہے کہ جب حضرت ماریہ والا اور بندوں کو چاہیے. اوکے نو پرابلم.